بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی سامعین و حاضرین حضرات، آج جمعۃ المبارک کی ان مختصر گھڑیوں میں ہم نے سیدنا سید الصحابہ، امام الصحابہ، قائد الصحابہ، افضل الصحابہ، اشرف الصحابہ، پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کے شہریار، جانشین احمد مختار، درسگاہ محمدیہ کے تلمیذ اول، طور رسالت کے کلیم اول، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں آپ کا وصال مبارک، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے لیے جس بندے کو نماز کی امامت کے لیے منتخب فرمایا وہ صدیق اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جس جماعت میں میرا ابو بکر موجود ہو مصلی امامت پہ اور کسی کو کھڑا ہونا مناسب ہے۔ صدیق اکبر امام بنے، ہم اگر کسی کو امامت کے لیے منتخب کریں تو ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے، اس امام میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جسے مدینے کا تاجدار جناب بندہ، ان کا مقام تو کتنا بلند و بالا، عرف و اعلیٰ مقام ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وہ شخصیت ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے آقا نے ان کو عظمتوں سے نوازا، اور وصال کے بعد بھی آقا نے ان کو حبیب کے لقب سے
آپ کی وصیت کے مطابق جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں ان کا جنازہ لایا گیا. انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں لے جانا، اگر اجازت فرمائیں تو میری قبر اندر بنانا آپ کے پہلو میں، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت بقیع. اب یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ سرکار وفات کے بعد بھی ہمارے حالات کو جانتے ہیں. اب جو ملا یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کو تو موت آ گئی، ان کو تو اب کوئی پتہ نہیں، کتنے بے خبر ہیں. رب نے ان کو رحمت للعالمین بنایا، اور عالمین جمع ہے عالم کی. عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ کی ذات پاک کے سوا جو کچھ ہے، جہاں ہے، جتنا ہے، عالم ہے. اور سرکار ہیں ان کے لیے رحمت. تو بھئی عالم تو اب بھی موجود ہے، اور جن کو اللہ نے رحمت بنایا وہ ہیں ہی نہیں، تو پھر وہ رحمت للعالمین کیسے ہوا؟ عالم تو موجود ہے، بے شک عالم دنیا میں ہم بیٹھے ہیں. آپ عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہیں، عالم انوار کے لیے بھی رحمت ہیں. ہر عالم کے لیے آپ رحمت ہیں، اور رحمت مبالغہ کے لیے ہے. رحمت ہے مصدر، مصدر صفت ہوتی ہے، اور صفت کا حمل ذات پہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ زید شجاع ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ زید شجاعت ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ زید عالم ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید علم ہے، کیونکہ علم ایک صفت ہے، اور زید کا نام لوگے تو ذات ہے. لیکن یہ کہتے ہیں مجاز فی نسبت کا. اگر کسی بندے میں کوئی کمال اتنا ہو کہ خود وہ وہی کمال بن جائے، ٹھیک ہے نا، خود کمال بن جائے. جیسے کوئی کہے نا زید عدل، زید عدل ہے، عدل بھی تو مصدر پسپ ہے نا. زید عادل تو ہو سکتا ہے، مگر زید کو عدل تو نہیں کہہ سکتے. اور اگر کہا جائے کہ زید عدل ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ مبالغہ ہے، اس میں عدل کی صفت اتنی پائی جاتی ہے کہ عدل کرتے 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 خود عدل ہو گیا. ہمارے آقا رحمت، رحمت مصدر ہے، اور یہ بھی مبالغہ ہے، کیونکہ آپ راحم ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. مگر رب نے ہمیں بتایا کہ میرے محبوب میں یہ رحم کا مادہ اتنا ہے کہ آپ رحم کرتے 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 رحمت بن گئے. سبحان اللہ. اور ہیں عالمین کے لیے. اب رحمت ہے صفت، اور صفت کا وجود تب پایا جاتا ہے جب موصوف ہو. اگر موصوف نہیں، اگر زید نہیں ہے تو اسے عالم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صفت کا وجود تب پایا جاتا ہے جب موصوف ہو. موصوف نہیں تو صفت نہیں. ہمارے آقا ہیں رحمت، آقا ہیں تو رحمت ہے، اور ہیں کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. عالم
العالمین ما سوى اللہ، یعنی اللہ کی ذات پاک کے سوا جو کچھ ہے سرکار اس کے لیے رحمت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ سرکار تو ہم جیسے بشر ہیں، تو بھی بشریت کا وجود تو بعد میں ہے، بہت پہلے عالم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آقا تو خود بھی فرماتے ہیں، جب صحابہ نے پوچھا کہ متى وجبت لک النبوۃ، سرکار آپ کو نبوت کب ملی؟ اب یہ نبوت کی صفت ہے، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے جواب دیا اے آدم و بین الروح والجسد، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آدم و بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی کیا مطلب؟ آدمیت نہیں تھی، میں اس وقت بھی مسند نبوت پہ پھنسا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ پوچھ رہے ہیں متى وجبت، اب ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کی جامع مسجد حنفیہ غوثیہ تھانہ نولکھا میں نماز جمعہ کب ہوتی ہے، ہم اسے جواب دیں کہ 1:30 بجے سے 3 بجے کے درمیان، 1:30 بجے سے 3 بجے کے درمیان، کہے گا جی بات ہے بھائی، وہ کوئی تعین وقت کرو نا، کیونکہ لفظ متا جو ہے وہ تو تقاضا کرتا ہے تعین وقت کا۔ صحابہ تو تقاضا تعین وقت کا تقاضا کر رہے ہیں کہ کب نبوت ملی، اور سرکار مبہم جواب دے رہے، آپ قطعی جواب نہیں دے رہے، صحابہ کا مطالبہ قطعی جواب کا ہے اور سرکار مبہم جواب دے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ فساد کے بادشاہ ہمارے آقا، اور کوئی ایسا کمال نہیں کہ جو اللہ نے ہمارے آقا کو عطا نہ کیا ہو، کیونکہ ہر کمال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور ان کمالات کا قاسم آپ کو بنایا۔ اب کمال جس کو بھی ملتا ہے نا، وہ میرے آقا کے لنگر سے ملتا ہے، آقا کے لنگر سے ملتا ہے۔ تو جناب بندہ، اب صحابہ پوچھیں سرکار سے کب ملی، اب میں آدم و بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یہ روح کا تعلق جسم سے نہیں تھا، جسم کا تعلق روح سے نہیں تھا، آدمیت بشریت نہیں تھی، میں تھا اور مسند نبوت پہ فائز، کیونکہ نبوت صفت ہے، صفت کا وجود تو موصوف کے تابع ہوتا ہے، موصوف ہوگا تو صفت پائی جائے گی۔ لیکن سرکار نے کیوں فرمایا، یہ کیوں نہ فرمایا؟ صحابہ جو پوچھتے ہیں کب ملی، کہتے ہیں نا بھائی 1000 سال ہو گیا یا 10,000 سال ہو گئے یا لاکھ ہو گیا ہے یا 10 لاکھ سال ہو گئے، نہیں، قطعی جواب نہیں۔ حالانکہ فصاحت کا تقاضا یہ ہے کہ قطعی جواب دیں، لیکن نہیں، آپ نے مبہم جواب دیا۔ کیوں؟ فرمایا تمہاری استعداد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ تمہارا تعلق ہے بشریت سے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بشریت کا وجود ہی نہیں تھا، میں تھا اور مسند نبوت پہ فائز، اور وقت کا تعین کر کے تو تب بتاتے نا کہ جب آقا نبوت کے مسند پہ فائز تھے، اس وقت وقت ہوتا تو وقت بنتا ہے نظام شمسی کے ساتھ، زمین بھی ہو، آسمان بھی ہو، سورج بھی ہو، چاند بھی ہو، ستارے بھی ہو، یہ گردش لیل و نہار ہو، تب وقت بنتا ہے۔ لیکن سرکار
فرماتے ہیں کہ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے، وقت نہیں تھا میں نبی تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یارکنی حقیقتا غیر ربی، میں پیارے ابو بکر تم میرے یار غار بھی ہو۔ یار غار کہتے ہیں جو بڑا گہرا دوست، یار غار بھی ہو، رفیق جان نثار بھی ہو، تم سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، ہر آن ہر لمحہ تم میرے ساتھ رہے، میری معیت، میرا قرب، میری سنگت، میری صحبت ہر آن تمہیں نصیب رہی۔ مگر پیارے کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں اپنے آقا کی حقیقت کو جان گیا۔ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں۔ محمد سر مخفی ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں تو حضرت محترم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت ہے صفت، سرکار ہے موصوف، اگر ذات نہ ہو تو صفت کا وجود نہیں پایا جاتا۔ پتہ چلا کہ رحمت کا وجود بعد میں ہے، آقا کی ذات کا وجود پہلے۔ اور پھر صفت رحمت جو ہے وہ کل عالمین کے لیے ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ جی فلاں چیز پہلے تھی سرکار بعد میں ہے، تو بھی جتنا وقت وہ شاید پہلے تھی، اگر سرکار ہی نہیں تو رحمت صفت کہاں ہو؟ تو اتنا وقت تو اس شے کے لیے آپ رحمت نہ ہوئے نا، اتنا وقت تو آپ رحمت نہ ہوئے۔ اور پھر رب فرماتا وما ارسلناک الا رحمت بعض العالمین، محبوب ہم نے آپ کو بعض عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، مگر اللہ تعالی نے یوں نہیں فرمایا، میں رحمت للعالمین، کل عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں۔ پتہ چلا کہ وجود عالمین بعد میں ہے، میرے آقا کی ذات تو درکنار، صفت رحمت بھی پہلے مقدم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی رحمت کے صدقے تو وجود ملتا ہے۔ کوئی چیز بھی ہے وہ وجود میں تب آتی ہے جب محبوب کی رحمت کا وسیلہ اسے نصیب ہو۔ تو جناب بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عاشق صادق نے کہ آپ کو موت کے بعد بھی ہمارے آقا نے حبیب فرمایا۔ ان کی وصیت کے مطابق جب ان کا جنازہ آقا کی بارگاہ میں رکھا گیا اور انہوں نے کہا تھا اجازت ملے تو اندر دفن کرنا ورنہ جنت بقیع میں میری قبر بنا، تو جب صحابہ نے عرض کی، اب اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی تو زندہ ہی نہیں ہے، ہم پوچھے تو کس سے پوچھے؟ ارے پاگلو، رحمت اب بھی ہو رہی ہے، رحمت والا نہیں ہے؟ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تو تاجدار زندہ باد نہیں ہے؟ تخت والا نہیں؟ جی نبوت تو ہے، رسالت تو ہے ان کی، قیامت تک ہوگی، مگر خود تو وہ فوت ہو گئے ہیں، خود تو وہ قبر میں چلے گئے، معاذ اللہ سے پاگلو۔
اور جب موصوف چلا جائے تو صفت بھی تو ساتھ ہی چلی جاتی ہے. بے شک. یہ کیسے ہے کہ موصوف چلا گیا صفت باقی ہے؟ اگر نبی چلے گئے تو پھر نبوت بھی چلی جاتی. یہی تو راستہ دکھایا تم نے اس خبیث قادیان والے کو. ہمارے آقا بھی موجود ہیں، ان کی نبوت بھی موجود ہے، رسالت بھی موجود ہے. بے شک. ہم ہر وقت کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں کہ تھے. یہ اہل سنت کا نعرہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تھے بھی زندہ، ہیں بھی زندہ، رہیں گے بھی زندہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی جواب ملا کہ ادخل الحبیب الی الحبیب اوصل الحبیب الی الحبیب. اس پر گفتگو اگلی جمعہ کریں گے.